اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 117 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت، اہل ایمان میں نیک لوگوں کی تعریف اور کافروں کے اعمال کی حقیقت کا بیان کیا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکتہ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون۔ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے: سب اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے۔ وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں۔ جو نیکی بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پھر وہ اس کو برباد کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کی تفسیر ہے: نیکیوں میں سبقت سے مراد اس آیت میں مومنین اہل کتاب کا یہ عمل ہے کہ نبی آخر الزمان کی زبان سے جب خدائی سچائی کا اعلان ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو پہچان لیا اور اس کی طرف عاجزانہ دوڑ پڑے۔ اس وقت ایک طرف دین موسیٰ تھا جو تاریخی عظمت اور روایتی تقدس کے زور پر قائم تھا، دوسری طرف دین محمد تھا جس کی پشت پر ابھی تک صرف دلیل کی طاقت تھی۔ تاریخی عظمت اور روایتی تقدس کا وزن ابھی تک اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا۔ اپنے دین اور وقت کے نبی کے دین میں یہ فرق وقت کے نبی کے دین کو ماننے میں زبردست رکاوٹ تھا، مگر وہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بڑھ کر وقت کے نبی کے دین کو مان لیا۔ مال و اولاد کی محبت آدمی کو قربانی والے دین پر آنے نہیں دیتی، البتہ نمائشی قسم کے اعمال کا مظاہرہ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے دین پر قائم ہے۔ مگر جس طرح سخت ٹھنڈی ہوا اچانک پوری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح قیامت کا طوفان ان کے نمائشی اعمال کو بے قیمت کر کے رکھ دے گا۔ یہود میں صرف چند لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ امت قائمہ کی حیثیت سے ان کا مستقل ذکر کرنا ظاہر کرتا ہے کہ چند آدمی اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو وہ بھیڑ کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کے نام پر جو نسلی امت بن گئی ہے آدمی اس امت میں شامل رہے، بلکہ
اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ عہد کا پابند بنے۔ عہد سے مراد ایمان ہے۔ ایمان بندے اور خدا کے درمیان ایک عہد ہے۔ ایمان لا کر بندہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کا وفادار اور اطاعت گزار بنائے گا۔ بلفظ دیگر، گروہی نسبت نہیں بلکہ ذاتی عمل وہ چیز ہے جو کسی آدمی کو خدا کی رحمت اور بخشش کا مستحق بناتی ہے۔ اس عہد میں تمام ایمانی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ تنہائیوں میں اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت گزاری، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اپنے آس پاس جو افراد ہوں ان کو بھلائی پر لانے کی کوشش کرنا، جو افراد برائی کا ارتکاب کریں ان کو برائی سے ہٹانے میں پورا زور لگا دینا، خدا کی پسند کے کاموں میں دوڑ کر حصہ لینا۔ جو لوگ ایسا کریں وہی عہد ربانی پر پورے اترے، وہ خدا کے مقبول بندے ہیں۔ ان کا عمل خدا کے عمل میں ہے اور وہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے گا اور فیصلے کے دن ان کی پوری قدردانی فرمائے گا۔